أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری اہلیہ بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں۔ فرمایا اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اس سے پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو لے لو، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں نبوت عطا کر دی اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ متقی شخص تھے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نافرمان نہ تھے۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اے میرے اللہ تعالیٰ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، علوم نبوت کا وارث میرے پاس نہیں ہے، مجھے بیٹا عطا فرما دے جو میری امانت کا والی وارث بھی ہو جائے، پسندیدہ بھی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی شانوں کے ساتھ آواز دی کہ اے زکریا، ہم نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، ہم آپ کو بیٹا بھی دیں گے، وہ بیٹا بڑا پسندیدہ بھی ہوگا، ہم اس کا نام بھی رکھ رہے ہیں یحییٰ۔
اور لفظ یحییٰ اس سے پہلے کبھی کسی بندے کا نام بھی نہیں ہوا. یہاں تک گزشتہ نشست میں ہمارے اسباق مکمل ہو چکے. آج کی تلاوت میں پہلی چیز، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے یہ ندا سنی کہ ہم آپ کو بیٹا دیتے ہیں، آپ نے دعا کی ہے تو ہم آپ کو بیٹا دیتے ہیں، تو آپ نے یہ جملہ بولا جس جملے پر مفسرین کرام نے قلم اٹھایا. جملہ یہ تھا کہ اے اللہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا. اس کے بعد 2 عذر پیش کیے. مجھے دیکھ تو میں بھی بوڑھا ہوں، اور میری اہلیہ ہیں تو وہ ویسے ہی بانجھ ہیں، تو بیٹا کیسے ہوگا. ظاہر ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں جبکہ عمر شریف 85 سال سے قریب ہو رہی ہے، با اختلاف الروایات، اس سے کم کی روایت بھی ہے اور زیادہ کی، تو زوجہ محترمہ ہیں تو وہ بھی ان کے وجود کے جو اندرونی حالات ہیں وہ اپنی تمام تر توانائیاں خرچ ہو چکی ہیں، اور بیٹے کے پیدا ہونے کی طاقت جو درکار ہوتی ہے موجود نہیں ہے. دونوں عذر اللہ کے سامنے رکھے. اس پر مفسرین کرام نے بحث یہ اٹھائی کہ کیا یہ جملہ تعجب کے لیے ہے کہ اللہ کی قدرت میں یہ کیسے ہوگا کہ بچہ ہمارے ہاں ہو جائے گا، یا یہ جملہ کسی اور عنوان کو سمجھانے کے لیے ہے. تو تمام تر امام فخر الدین رازی نے، علامہ قرطبی نے، سید محمود آلوسی نے، ابن عاشور نے، امام جلال الدین سیوطی نے، سب بزرگوں نے لکھا کہ زکریا علیہ السلام کو نا یقینی نہیں تھی اور بے یقینی نہیں تھی کہ اللہ یقین نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا، کیا تو ایسا کر سکتا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تو ایسا کر سکتا ہے. یہ معنی نہیں تھا. یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. یہ کچھ ملتے جلتی کہانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. رب کائنات نے کہا آپ کو یقین نہیں ہے. فرمایا یقین تو ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے علم میں ہے کہ تو ایسے زندہ کرتا ہے، وہ علم والی چیز عمل میں ذرا مشاہدہ ہو جائے تو دل میں اطمینان کی کیفیت ہو جائے گی. انسان خوش ہوتا ہے جو کچھ اس کے علم میں ہو، عملی تصویر بن کر جب سامنے آ جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے. میں چھوٹی دنیا سے لے کر بڑی دنیا تک بے شمار مثالیں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی مرد ہے تو مرد، خاتون ہے تو خاتون، زندگی کے مشاہدات میں کہ آپ نے کبھی نہ پایا. ہماری بیٹیاں گھروں میں نئی نئی ہانڈی روٹی کریں، نیا نیا آٹا گوندنا سیکھیں، پتہ ہوتا ہے کیسے گوندتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ہنڈیاں پکتی ہے، لیکن جب پہلے دن وہ پکاتی ہے یا آٹا گوندتی ہے نا تو وہ بیٹی کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ماں کہتی ہے شاباش بیٹی. علم کا ہونا اور شے ہے، اور وہی علم جب عمل بل کر مشاہدے کی تصویر بن جاتا ہے تو اندر ایک انبساط، ایک خوشی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے تھے مولا پتہ تو مجھے ہے، یقین ہے تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور تیری طاقت میں ہے، تو جو میرے علم میں ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا عمل کا مشاہدہ بن کر سامنے ہو جائے. خوشی سی ہو جاتی ہے. تو زکریا علیہ السلام کی کیفیت یہ نہیں تھی کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ تجھے کیسے کر سکتا ہے، ہم دونوں میں تو ہمت ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے. تمام ائمہ تفسیر نے اس عنوان کو رد کیا. تو پھر رہی بات یہ کہ یہ کس لیے آپ نے کہا کہ قال ربی انا یکون لی غلام، میرا بیٹا ہمیں بچہ کیسے ہوگا، یہ اس کیسے ہونے کا مطلب کیا تھا. اس پر مفسرین نے کہا کہ آپ کے سوال کی جہت یہ تھی اے اللہ تعالیٰ جس حالت میں میں ہوں اس وقت بوڑھا اور میری زوجہ ان کا اندر سے طاقت کا ختم ہو چکا ہونا، کیا تو بیٹا عطا فرمائے گا ہم دونوں اسی حالت میں ہوں گے، یا کہ یہ ہے کہ تو میری قوت کو بھی بحال کر دے گا اور میری زوجہ کی قوت کو بھی بحال کر دے گا. سوال کیف سے تھا، تعجب نہیں تھا، کیف تھا. اے مولا ہونا تو ہے، تو نے فرما دیا ہے، تو قادر ہے، لیکن ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں جوانیاں دوبارہ سے بیدار ہو جائیں گی، ہماری قوتیں دوبارہ سے بحال ہو جائیں گی، یا ہم اسی پوزیشن میں ہوں گے تو اپنی قدرت ظاہر فرما دے گا. کون سی پوزیشن ہوگی؟ کیا ایسا ہے کہ ہماری قوتیں بحال ہوں گی تو بیٹا نصیب کرے گا، یا ہم ادھر ہی ہوں گے تو؟ اللہ رب العالمین نے بھی جو کیا بڑا تعجبناک تھا. ایک کے بارے میں قرآن نے بول دیا، ایک کے بارے میں روایت نے بول دیا. میں دونوں کو ملا کر جملہ پہلے بول دوں، بڑی تعجبناک کہانی ہے.
سوال چونکہ یہ تھا نا، کیا ہم اسی بڑھاپے اور بے قوتی کے عالم میں ہوں گے تو قدرت ظاہر کرے گا، یا تو اسباب پہلے فراہم کرے گا، ہماری قوتیں بحال کرے گا، تو پھر قوتیں بحال ہونے کے بعد تو بیٹا پھر پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ جوانوں کے ہاں ہوتا ہے. کیونکہ سوال یہ تھا، مولا کائنات نے کہا جہاں تک معاملہ آپ کی زوجہ کا ہے ان کی ہم قوت بحال کر دیں گے، جہاں تک معاملہ آپ کا ہے آپ کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے. اللہ اکبر. رب کائنات نے دونوں شانوں کا اظہار کر دیا. اب جو ایک شان ہے اس کا میں قرآن سے بیان آپ کے سامنے لاؤں گا. ارشاد ہوا اصلحنا لہ زوجہ، زکریا کی زوجہ کی تو ہم نے اندر سے قوت بحال کر دی، انہیں صحت مند کر دیا، انہیں اندر کی وہ پاور عطا کر دی جس قوت میں ہوتے ہوئے کسی عورت کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو سکتی ہے، ان کو تو ہم نے اندر سے اصلاح کر دی. اصلحنا لہ زوجہ. اور چونکہ آپ نے کہا تھا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور مولا میں عتیہ ہو چکا ہوں، میں تو عتیہ ہو چکا ہوں. اسے عتیہ بھی پڑھا گیا اور اسے عتیہ بھی پڑھا گیا، یہ دونوں طرح کی روایات اس میں موجود ہیں. اچھا عتیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کچھ بوڑھے بزرگوں کو ایسا دیکھا ہوگا، کچھ تو ماشاءاللہ اللہ کی عطا سے ایسے ہوتے ہیں، وہ 70-80 سال میں بھی ہو جائیں تو کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے دوڑتے بھاگتے ہر طرف، اللہ نے ان کی بڑی صحت بحال کی ہوتی ہے. لیکن کچھ بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کلائی کو پکڑو نا تو جوانی میں جناب وہ پورے مٹھی میں شاید ان کی کلائی نہ آیا کرتی ہو، لیکن اب وہ ماس کھر کھر کر کے تو اتنی وہ پتلی ہو چکی ہوتی ہے کلائی کہ وہ آرام سے وہ مٹھی یہاں سے دائرہ بناؤ تو وہ کافی اوپر تک چلے جاتی ہے. تو اتنی کمزوری اور اتنی ناتوانی کا اظہار ان کے جسموں پر ہو جاتا ہے. ایسے بوڑھے بزرگ میں نے دیکھے ہوئے ہیں. تو عتیہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے دائرہ مارا جائے تو وہ بازو میں کافی اوپر تک وہ دائرہ سلامت رہتا ہے. تو کہا مولا میری ہڈیوں کا حال دیکھ، میرے ماس کا حال دیکھ، میرے گوشت کا حال دیکھ، میں تو عتیہ ہو چکا ہوں. رب کائنات نے کہا آپ عتیہ ہی رہیں گے اور آپ کی بیگم صحیح ہو جائیں گی، آپ عتیہ ہی رہیں گے. اچھا یہ عتیہ ہی رہیں گے یہ بات میں نے کہاں سے پڑھی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مجاہد کے حوالے سے یہ روایت نقل فرمائی. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا حضرت زکریا پیغمبر کے پاس، اور حضرت جبریل کے ہاتھ میں چھڑی نہیں، چھڑی پھر بھی ملائم ہوتی ہے، ایک خشک لکڑی کا ٹکڑا تھا، وہ جو ہاتھ میں پکڑو تو سر سے اوپر تک ہو جاتا تھا کچھ اس لمبائی میں. تو وہ خشک لکڑی کی تصویر آپ محسوس کر سکتے ہو. آج کل جیسے کہ گیس نہیں ہے تو لوگ وہ لکڑیاں آروں سے چروا کر اور کلہاڑوں سے کٹوا کر گھروں میں لے کر جا رہے ہیں، تو وہ لکڑی کی تصویر آپ ذہن میں رکھیں. تو ایک باریک سی لکڑی تھی. جبریل امین آئے تو کہا کہ یہ دیکھیں خشک لکڑی ہے. کہا خشک لکڑی ہے. کہا اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان. اب زکریا علیہ السلام نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس خشک لکڑی کو پکڑا. جب بندہ کوئی شے پکڑ رہا ہوتا ہے توجہ پکڑنے کی طرف ہوتی ہے، جو دھیان نیچے گیا نا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ذرا اوپر بھی تو دیکھیے. تو لکڑی کا جو دوسرا سرا وہ سر کے پاس تھا، تو اس میں تھی خشک لکڑی. تو ایک پتا سبز رنگ کا ادھر سے نکلا ہوا تھا، ایک ادھر سے نکلا ہوا تھا، اور صرف پتا ہی نہ نکلا ہوا تھا، ان میں سے پانی کا قطرہ بھی جیسے ٹپکتا محسوس ہو رہا تھا. تو زکریا علیہ السلام پھر حیران ہو گئے، لکڑی خشک اور اس میں سے 2 سبز پتے نکلے اور ان سے پانی کے قطرے بھی ٹپکیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے یہی پوچھا تھا نا کہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا جیسے اللہ رب العالمین نے ایسے ہوگا، جیسے اللہ اس خشک لکڑی سے وہ سبز پتے پیدا کر سکتا ہے تو اللہ اس عتیہ بدن سے ایک نیک بیٹا بھی پیدا فرما سکتا ہے. یہاں سے میں نے یہ پڑھ کر آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ گویا رب کائنات نے فرما دیا کہ زکریا دیکھنا اب ہماری قدرت کی دوہری نشانی آپ پاؤ گے. آپ کی بیگم کے ہاں طاقت نہیں تھی، ادھر قدرت یہ ظاہر ہوگی، ہم ان کی طاقت بحال کر دیں گے، اور آپ کی طاقت بحال نہیں ہوگی، آپ عتیہ کے عتیہ ہی رہیں گے. لیکن اللہ چاہے تو وہ خشک لکڑی سے اگر پتے پیدا کر سکتا ہے تو اللہ اس خشک وجود سے ایک نبی اور پیغمبر پھر سے پیدا فرما سکتا ہے. ارشاد گرامی ہوا قال رب انا یکون لی غلام، اے میرے اللہ بیٹا کہاں سے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، میری تو بیگم بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں. قال کذالک، وہ بیان حدیث کا تھا اور یہ بیان قرآن کا ہے.
جبریل کہنے لگے کہ ہاں بس ایسے ہوگا. قال ربک هو علی ہین، رب کائنات نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور ساتھ ہی ایک اور قدرت کا اظہار، پرانی تاریخ، فرمایا کہ یاد کیجیے زکریا پیغمبر، ایک زمانہ ایسا تھا آپ نہیں ہوتے تھے، ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو جو اللہ کچھ نہیں تھا تو کچھ ہو جائے ایسا کر سکتا ہے، تو کچھ ہوئے میں مزید تبدیلی کر کے کچھ اور پیدا نہیں فرما سکتا ہے؟ آپ نہیں تھے تب بھی ہم نے آپ کو تو پیدا کر دیا نا. تو اب آپ کے وجود سے ایک اور وجود پیدا کرنا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. معاملہ اور دلچسپ ہو گیا، سوال و جواب زیادہ ہوتے چلے کہ معاملہ دلچسپ ہوتا گیا. اب حضرت زکریا علیہ السلام جانتے تھے کہ میری مسز تو عمر کے بہت اگلے حصے میں جا چکی ہیں، تو پیٹ میں اگر اللہ کے حکم سے حمل آ جائے، اگر پتہ چل جائے تو بندہ بر وقت کیئر بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، اور روحانی اور ظاہری اسباب جو کرنے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے. ہمارے مذہب میں ہے جی، جب اللہ کے حکم سے ہمارے آنے والی نسلیں ماں کے پیٹوں میں اتر جائیں تو میں انشاءاللہ العزیز جب اولاد کے حقوق بیان کروں گا، وہ 60 70 80 کے قریب احادیث شریفہ ہیں، تو پھر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ پھر ماؤں کو ایسے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں، کیا کیا روحانی طاقتیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کا سیٹ اپ انہیں کیسا رکھنا ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو نیک کر دے. تو زکریا علیہ السلام جانتے تھے کہ اب ہمیں پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنا سیٹ اپ کر لیں، ہم اپنے اسباب فراہم کر لیں، جو غذا بدلنی ہے بدل لیں، جو کھلانا پلانا کرنا ہے کھلانا پلانا کر لیں. تو ہمیں اگر کوئی نشانی نہ ہوئی تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ اللہ کا حکم آ چکا ہے ہماری زوجہ محترمہ کے پیٹ میں یا کہ نہیں آ چکا. آپ جانتے ہیں اگر تو خاتون جوان ہو، صحت میں ہو، تو ایک ویسے ہی فطری نشانی چلی آ رہی ہے. اگر حمل پیٹ میں اتر آئے تو مینسز رک جاتے ہیں، پیریڈ بلاک ہو جاتا ہے، اور جب تک پیریڈ چلتا رہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ حمل ہو چکا یہ کیفیت نہیں ہوتی. یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں، یہ ہے تو یہ نہیں، یہ ہے تو یہ نہیں. پیریڈ ہے تو پیریڈ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حمل نہیں. اگر حمل ہے تو پھر جان جاؤ کہ پیریڈ اب نہیں ہوگا. لیکن ہماری زوجہ تو اس درجے میں ہیں، انہیں پیریڈ تو ہوتا نہیں ہے، انہیں مینسز تو ہوتے نہیں ہیں. تو مینسز ہوتے ہوتے تو پھر اچانک رک جاتے تو پھر تو ہم سمجھ جاتے کہ وہ حمل پیٹ میں اتر چکا ہے، ہم اپنے اسباب فراہم کرنے لگ جاتے. لیکن معاملہ یہاں یہ ہے کہ یہاں تو مینسز ہے ہی نہیں ہے. تو اگر پیٹ میں وہ حمل اللہ کے حکم سے آ پہنچا تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارا کچھ زمانہ کہیں ایسے ہی نہ بیت جائے، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر نہ پائیں، کچھ زمانہ ایسے ہی نہ بیت جائے. آپ نے کہا رب اجعل لی آیا، اے اللہ تعالیٰ کوئی نشانی بنا دے ہمارے لیے، ہمیں پتہ جو چل جائے نا. اب یہ مخفی معاملہ ہے، یہ پیٹوں کے اندر کا عنوان ہے. اجعل لی آیا، کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کا حکم بصورت حمل آ چکا ہے. تو یہ ایک تفسیر کا پہلو تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. لیکن میری نظر آج عصر کی نماز کے بعد محقق عظیم پر اور محدث شہیر پر پڑ گئی. میری مراد امام جلال الدین سیوطی. ایک لفظ پر جو میری نظر رکی تو تاریخ اسلام کا بہت بڑا حصہ اللہ رب العالمین نے ذہن میں ڈال دیا. تفسیر کا دوسرا پہلو یہاں یہ بھی ہے، اور وہ پہلو بڑا مضبوط پہلو ہے. ظاہرہ کہ امام سیوطی ارشاد کر رہے ہیں، تو جب میں نے اس کو پڑھا، پھر اس میں ٹٹولا، پھر اس میں تلاش کیا، اور قرآن حکیم کو اس روایت کے ساتھ پھر میں نے میچ کیا، تو میری طبیعت باغ باغ ہو گئی. سیوطی فرماتے ہیں کہ اس سوال کا پس منظر کچھ اور ہے. رب اجعل لی آیا، اے اللہ کوئی نشانی بنا دے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری زوجہ کے پیٹ میں بچہ حمل ہو چکا ہے، کوئی نشانی ہو جائے. آپ فرماتے پس منظر کوئی اور ہے، اس سوال کا بیک گراؤنڈ جو ہے دعا کا یہ کوئی اور شے ہے. سیوطی وہ کیا شے ہے؟ کہنے لگے کہ زکریا علیہ السلام کو خیال گزرا کہ ایک بار ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ شیطان بڑا پنگے باز ہے، تو اس نے وہاں بھی شرارت کرنے کی کوشش کی تھی اور رنگ برنگے ہیلے بہانوں سے اپنی طرف سے کوشش کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس مضبوط اور مستحکم ارادے سے آئیں بائیں دائیں کر دے. بھائی جب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کا اللہ کا حکم فرمان جاری ہو چکا تھا، تو ایک مقام پر رک کر شیطان نے وسوسہ ڈالنا چاہا تو اللہ کے حکم سے آپ نے پتھر مارا. پھر ایک اور مقام پر شیطان نے آ کر اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈالنا چاہی، وہ میاں بیٹوں کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، کوئی خیال کرو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو، یہ بچوں کو ذبح کرنے کی کوئی نئی ہی آپ کہانی ڈال رہے ہو. شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر جانا کہ یہ شیطان ہے، پتھر مارا اسے، اور تیسری بار اس نے پھر وسوسہ ڈالا
تو پھر آج اسی لیے ہم حج کرنے کے لیے جائیں تو 3 مقامات پر یہ پتھر مارے جاتے ہیں، تو وہ شیطان آج وہاں وہ ایک دیوار قائم ہے، لیکن اللہ درد اسے پہنچا دیتا ہے۔ ان 3 مقامات پر شیطان نے وسوسہ اندازی کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذات اطہر کو، تینوں مقام پر اللہ نے بچا لیا۔ تو زکریا علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال گونج گیا کہ یہ جو میں نے ابھی آواز سنی ہے یہ والی آواز، ہوا علیہ ہینن، ہوا علیہ ہینن، اے زکریا تیرا رب کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خیال سا گزر گیا کہ اے اللہ تعالیٰ میں ذرا دیکھ لوں کہ واقعی یہ تیری طرف سے آواز ہے، کہیں شیطان تو نہیں ہے، یہ تو فرما رہا ہے یا شیطان ہے، یہ کوئی چکر بازی تو نہیں کر رہا میرے ساتھ۔ اے میرے اللہ تعالیٰ میں بس اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ اے اللہ کوئی نشانی بتا دے، ربی جعل لی آیا، کوئی نشانی بتا دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شیطان کا بول نہیں تھا کہ ہم ایسا کریں گے، ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ تیری طرف سے تھا، مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ کیونکہ سوال کی جہت یہ تھی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بول شیطان کا نہیں ہے بلکہ رحمان کا ہے۔ کون سا بول؟ کہ ہم بچہ دے دیں گے آپ کو، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بیٹا آپ کے ہاں ہو جائے گا۔ یہ بول اے اللہ تیرا ہے یا شیطان کا ہے؟ مجھے خیال گزرتا ہے کہ اس نے ہمارے جد امجد کو بھی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو مولا میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے ہے یا کہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ سوال کی جہت یہ تھی نا۔ تو مولا کائنات نے جو نشانی بیان کر دی، ذرا نشانی سننا۔ فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، بڑا دلچسپ عنوان بنتا چلا جا رہا ہے۔ رب کائنات نے کہا نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی زوجہ کے پیٹ میں حمل اترے گا تو آپ نماز بھی پڑھو گے، تلاوت بھی کرو گے، اپنی کتاب کی ذکر بھی چلے گا، تسبیح بھی ہوگی، تحلیل بھی ہوگی، لیکن جب آپ لوگوں کے درمیان جا کر بات کرنا چاہیں گے تو آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ نشانی ہے، آپ بات نہیں کر سکیں گے، لوگ آپ کے بات کریں گے، آپ سنیں گے، لیکن آپ جب جواب دینا چاہیں گے جواب نہیں دے سکیں گے۔ اشاروں سے بات چلے گی، لکھ کر بات چلے گی، نماز پڑھو گے زبان پھر کام کرے گی، تلاوت کرو گے زبان پھر کام کرے گی، تسبیح کہو گے زبان پھر کام کرے گی، تحلیل پر زبان پھر کام کرے گی، لیکن جب لوگوں سے بات کرنے کا موقع بنے گا آپ بات نہیں کر پاؤ گے۔ اب میں اس پر کافی دیر رکا، سوچتا رہا ہے میرے اللہ تعالیٰ نشانی مانگی تھی تو نشانی کا تعلق زوجہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، بے صاف سی بات ہے۔ کہا یہ تھا کہ ادھر پیٹ میں کوئی حمل اتر آیا ہے تو کوئی نشانی بتا دے، تو اس کا تعلق ادھر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا فرماتا کہ آپ کی زوجہ کے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، نشانی تو ادھر آنی چاہیے تھی۔ لیکن رب کائنات نے حضرت زکریا کے وجود کے اندر ایک نشانی پیدا فرما دی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ آپ 3 دن تک باتیں نہیں کر سکو گے۔ میں اس پر سوچتا رہا، لیکن ابھی تک مجھے حوالہ میسر نہیں آیا۔ قرآن کا حوالہ ہے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ بات کسی مفسر نے کہی؟ ابھی تک آج کی اس نشست تک میرے پاس وہ لفظ مطالعے سے گزر نہ سکے، لیکن جلال الدین سیوطی کے اس ایک لائن پر مشتمل فکرے نے مجھے یہ ساری کہانی قرآن سے سمجھا دی۔ میں نے صاف کہا کہ میرے پاس ابھی تک اس بات کا حوالہ نہیں ہے، لیکن مذہبی حوالہ ہے۔ جو بول میں کہنے والا ہوں کیا یہ کسی مفسر نے نقل کیا؟ یہ حوالہ نہیں ہے۔ جو کہہ رہا ہوں یہ مذہب کی کہانی ہے اور سچ ہے، یہ حوالہ تو ہے، لیکن یہ کسی مفسر نے کہا بھی ہے کہ نہیں، یہ حوالہ میرے پاس ابھی تک نہ ہو سکا۔ میں جواب دینے لگا ہوں، اے میرے مولا نشانی تو مانگی تھی ادھر کہ پتہ چل جائے کہ یہ فرمان تیرا ہے یا کہ شیطان کا جملہ ہے، تو کوئی نشانی ظاہر ہو جائے، ہماری زوجہ کے وہ حمل اتر آیا ہے۔ رب کائنات کا نشانی آپ کے وجود کی داخلی ہوگی، خارجی نہیں ہوگی۔ آپ کی زبان پر کچھ ایسا ہو جائے گا، کوئی یہ بیماری بھی نہیں ہوگی، یہ کوئی جادو کا اثر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ نشانی ہے آپ کے وجود کے اندر کی۔ اے میرے مولا میری زبان بند، میرے وجود کی داخلی نشانی، اس میں کوئی راز ہے؟ فرمایا ہاں راز ہے۔ کیا راز ہے؟ فرمایا اگر ہم نے کوئی خارجی نشانی دکھا دی تو آپ کو پھر وہی شک رہے گا کہ یہ نشانی اللہ کی طرف سے ہے یا کہ پھر شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم کوئی ایسی نشانی بتانا چاہتے ہیں کہ یقین مستحکم اور ہو جائے یہ بات ہماری ہی طرف سے ہے، مولا پھر اس کا تعلق میرے وجود سے؟ فرمایا ہاں آپ کے وجود سے اس کا اظہار ہوگا، آپ بات نہیں کر پاؤ گے۔ مولا میرے وجود سے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی کے وجود پر شیطان غلبہ نہیں پا سکتا ہے نا، نبی کے وجود پر شیطان غلبہ نہیں پا سکتا ہے، لہذا جب آپ کی زبان سے وہ باتیں جاری نہیں ہوں گی نا، اب آپ کا دل کہے گا ہاں یہ جو ہوا ہے یہ شیطان تو کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ ارشاد گرامی ہوا قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کو نشانی بتا دے۔ قال آیتک،
اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. نشانی یہ ہے کہ تندرست ہونے کے باوجود آپ 3 راتوں تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے. فخرج علی قومہ من المحراب. آپ نے یہ اللہ سے پیغام لیا اور محراب سے باہر نکلے اور لوگوں سے کہا لوگو آپ کے سردار کو آپ کے نبی کو اللہ بیٹا عطا کرنے والا ہے تو ذرا مل جاؤ نا سارے اللہ کے نام کی جے ہو جائے. کہا سبحوا بکرۃ وعشیا. سویرے شام کہا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی کو اللہ بیٹا دینے والا ہے, ہمارے سردار کو اللہ بیٹا دینے والا ہے, سبحان اللہ, اس عمر میں بیٹا ہوگا, سبحان اللہ. یہ صبح و شام کہو تو اللہ اکبر. یہ خوشی کے موقع پر سبحان اللہ کہنا یہ بات بڑی اچھی ہے. اگرچہ ہمیں عادت نہیں ہے کہ کہیں کہ ذرا کہو نا سبحان اللہ, لیکن اگر کوئی بات اچھی ہو تو سبحان اللہ کہنا ہے قرآن کا حصہ. یہ بڑی اچھی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دینے والا ہے بڑھاپے میں آپ کے نبی کو, سردار کو, اور کہو نا جی سبحان اللہ. خود کہا ان سبحوا. وہ لوگوں سویرے بھی کہو سبحان اللہ تو شام بھی کہو سبحان اللہ. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. اب قرآن حکیم کی یہ عادت ہے کہ جہاں کوئی دانائی بتانی ہوتی ہے کہانی کا صرف وہ حصہ سامنے لایا جاتا ہے. اب وہ ساری کہانی درمیان سے غائب ہو گئی, بیچاری وہ حمل ظاہر ہو گیا, 3 دن تک آپ بات نہ کر سکے, پھر پہلا مہینہ گزر گیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 7واں, 9واں مہینے گزر گئے, آخرکار یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہ ساری بات قرآن حکیم نے غائب کر دی اور بات کو وہاں سے شروع کیا کہ آج یحییٰ پیغمبر عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئے جس حصے میں آنے پر لوگوں کا شعور بیدار ہوا کرتا ہے. میں نے لوگوں کا شعور کہا, انبیاء کا شعور تو بڑے زمانوں سے بیدار ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی کہانی کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ در وجود ناس دنیا میں طلوع اجلال فرما رہا ہے اور دنیا میں ظاہر ہوتے ہی آپ نے پہلا کام کیا تھا, اللہ کے حضور سجدہ ہی تو کیا تھا نا. تو انبیاء بڑے زمانوں سے دانا ہوتے ہیں, بڑے زمانوں سے ان کا شعور بیدار ہوتا ہے. اللہ نے انہیں بڑی رسا عقل عطا فرمائی ہوتی ہے, اللہ نے انہیں نور سے دھلا ہوا دل عطا کیا ہوتا ہے. ان کا اندر جیسے کوثر و سلسبیل سے غسل کر کے تو رب کائنات نے سجایا اور بسایا ہوتا ہے. تو کہا کہ خرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. محراب سے باہر نکلے تو یہ بھی عجب نا, محراب سے باہر نکلے. حالانکہ محراب ہم سمجھتے ہیں کہ مساجد کا ہوتا ہے, تو اس دور میں کیا مساجد ایسے کوئی اسٹائل تھا؟ جی ایسا نہیں ہے. آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو حیرت لگ جائے گی کہ محراب ہر گھر میں ہوتا ہے. ہمارے مذہب کی دنیا میں محراب ہر گھر میں ہوتا ہے. ہم نے محراب کی یہ شکل بچپن سے دیکھی تو بس یہی دیکھی, تو ہم سمجھتے ہیں محراب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور بس مسجد ہی کا ہوتا ہے. ائمہ تفسیر نے کہا محراب کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا. یہ میں نے حاصل معنی بیان کیا ہے, ویسے اس میں اعلیٰ کبرا کا صیغہ. تو کہا اب محراب کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا. تو بندہ جہاں کھڑا ہو کر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے نا, وہ ادھر ہی شیطان سے جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو جہاں جنگ ہو اسے محراب کہتے ہیں. اسی لیے گھروں کے اندر خواتین جو ایک لوہے کا لکڑی کا وہ ایک مسلح سا بنوا لیتی ہیں, پھٹا سا, اس پر نماز پڑھتی ہیں, وہ گھروں کا محراب ہوتا ہے. اور یا ہم لوگ, میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, اس نے گھر بنایا تو کہا یہ ہمارا پریئر روم ہے, ہم سب گھر کے لوگ ادھر آ کر عبادت کیا کریں گے. مجھے اچھا لگا, بڑا اچھا لگا اس کا کانسیپٹ کہ ہمارے گھر میں باقی سب فیسلٹیز کے ساتھ ہم نے ایک اپنا عبادت خانہ بھی بنایا ہوا ہے. تو ان کا جو چھوٹا سا وہ روم تھا وہ محراب ہے. تو زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کیا کرتے تھے, شیطان کے ساتھ جنگ تو ہوتی تھی, وہ خیالات تو ڈالتا تھا, پریشان کرنے کے لیے حملہ زن تو ہوتا تھا. میاں انبیاء شیطان سے محفوظ ہوتے ہیں, حملوں سے نہیں. انبیاء شیطانی حملوں کے نتیجہ خیز ہونے سے محفوظ ہوتے ہیں, حملے ہونے سے محفوظ نہیں ہوتے. شیطان آتا ہے, تنگ کرتا ہے, لیکن اللہ شیطان کو غالب ہونے نہیں دیتا ہے. یہ بات ہے, اللہ شیطان کو غالب ہونے نہیں دیتا ہے. وگرنہ کیا رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد نہ فرمایا تھا کہ شیطان شہاب لے کر آیا تھا, آگ کا شعلہ, جن خبیث جن آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا اور نماز کی حالت ہی میں مجھ پر پھینک کر جلانا چاہتا تھا. میں نے شیطان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے دل تو آیا کہ باندھ دوں پلر کے ساتھ اور سویرے مدینے کے بچے کھیلیں اس کے ساتھ. دل میں آیا تو تھا,
لیکن پھر مجھے ہمارے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تھی، اے اللہ مجھے ایسا ملک دے جو کسی اور کو نہ دے. تو ہم نے کہا اگر ہم نے شیطان کو باندھ دیا نا تو جن ہے تو ان کی قوم کا ایک فرد نا، تو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا، اگر نہ باندھ دیتے اس کو تو محسوس کیا کہ شیطان حملہ کرتا ہے لیکن اللہ حملہ کامیاب نہیں ہونے دیتا. چلیں یہ تو ایک علم العقائد کی جلیل المرتبت بحث ہوئی. تو فرمایا کہ محراب سے باہر نکلے. آپ سمجھ گئے کہ محراب کچھ اس سٹائل کا نہیں، جہاں بھی عبادت ہو تو وہ محراب ہوتا ہے. تو کیا صبح شام تسبیح کو ہو. تو آج بیٹا پیدا ہو چکا ہے، کچھ زمانہ آگے بڑھ چکا ہے، تعلیم و تربیت جس عمر میں ہونی چاہیے یحییٰ علیہ السلام اس عمر کے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. ارشاد ایک آج وہی اتر رہی ہے زکریا پر نہیں، ابا جان پر نہیں، ان کے بیٹے پر یحییٰ علیہ السلام پر. اور وہی کے الفاظ کیا ہے؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یحییٰ پیغمبر ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہوا ہے، ہم نے آپ کو کتاب دے دی ہے، تو اس کتاب کو مضبوطی سے لو، اس کتاب کو قوت سے لو. خذ الکتاب بقوہ. یحییٰ پیغمبر جو کتاب آپ کو ہم دے رہے ہیں اسے قوت سے لو. دو تفسیریں بیان کی گئیں. کتاب کو قوت سے لینے کا ایک معنی یہ تھا کہ اسے حفظ کرو، یاد کرو. اور حفظ کرنا آپ کو پتہ کہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے. جو حفاظ کرام ہیں انہیں احساس ہے، صبح صبح اٹھو تو یاد کرو، پھر سب کی یاد کرو، پھر منزل یاد کرو، پھر دور کرو، پھر مصلی سناؤ، پھر نفلوں کے اندر پڑھو، پھر خوب رٹا لگاؤ، تکرار کرو، قرآن حکیم کہیں بھول نہ جائے. تو حفظ کرنا ہے تو ذرا بڑی قوت لگے گی، ذرا حفظ کرو. یاد رکھنا کہ تورات کی یہ شان نہیں، انجیل کی یہ شان نہیں. جو پہلے جتنی بھی کتابیں ہوتی تھیں وہ صرف نبی کو حفظ ہوتی تھی. تورات صرف نبی کو حفظ تھی، زبور صرف نبی کو حفظ تھی، انجیل صرف نبی کو حفظ ہوتی تھی. امتیوں میں سے کوئی ایک حافظ بھی پہلی کتابوں کا نہیں ہوا کرتا تھا. یہ اللہ کی شان نوازش ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام تو حافظ تھے ہی تھے، رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں اللہ نے لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا فرما دیے ہوئے ہیں. جو قرآن پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، رغبتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور بندہ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ بچے کی عمر 6 سال ہے اور واہ یار یہ کیا قرآن پڑھتا ہے. یہ معجزہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. اس لیے تو رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن ہم نے نازل کیا تو حفاظت ہم کریں گے. اللہ جانتا تھا کہ پہلی کتابیں صرف نبیوں کو یاد تھی، نبی گئے تو کوئی حافظ نہ رہا. بدل کرنے والوں نے جہاں سے مرضی بدل دیا، کوئی روک ٹوک کرنے والا جو نہیں تھا. لیکن قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن محفوظ ہوگا. مولا اہتمام کیا ہے؟ میں نبی جائیں گے، ابو بکر حافظ ہوں گے، عمر حافظ ہوں گے، علی حافظ ہوں گے، عثمان حافظ ہوں گے، حسن حافظ ہوں گے، حسین حافظ ہوں گے. اور زمانہ گزرے گا تو تابعین میں بڑے حفاظ ہوں گے، تبع تابعین میں حفاظ ہوں گے. اور وقت گزرے گا، آج ہم جیسے نکمے سے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی غریب کے گھر میں 3 بچے حافظ پیدا فرما دے گا. اب اگر اس میں کوئی خلط ملط کرنا چاہے گا تو ہر نکڑ سے کوئی ننھا جوان بچہ اٹھ کر کے کہے گا او پڑھنے والے تو غلط پڑھ رہا ہے، میرے محمد پر قرآن ایسے نہیں اترا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو کہا بس یاد کیجئے، یحییٰ کتاب آ گئی ہے، بس آپ یاد کیجئے. اور دوسرا معنی یہ بھی کہا گیا کہ اشارہ عمل کرنے کی طرف تھا. اور میرے بھائی عمل کرنا واقعی بڑی قوت کا کام ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ 100 بار تو اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑتی ہے، پڑھے کہ نہ پڑھے، پڑھے کہ نہ پڑھے. وہ 3 دن پہلے سردی آج کل ویسے ہی زوروں پر ہے، تو میرا چھوٹا بیٹا میں نے کہا چل یار عشاء کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ. نہیں اس کی عمر نماز پڑھنے کی 6 سال کا ہے سارا. اب میں اس کی کیفیت دیکھ رہا تھا، انسان ہے نا، تو 5 منٹوں میں 1 جراب اتاری. میں نے کہا چلنا اٹھنا یار، اگلے 5 منٹوں میں دوسری جراب اتاری. میں نے کہا یہ انسان کی فطرت ہے، عبادت کی طرف کہو، عمل کی بات کرو تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر میں محسوس کر کے بچہ ہے، میں نے کہا چل یار تجھے تیمم کرا کے نماز پڑھا دیتا ہوں، تیمم کر لے، تیرے لیے تو نماز فرض نہیں ہے. تو وضو کہاں سے فرض ہو گیا؟ وہ خوش ہو گیا کہ آج تو موج ہو گئی ہے. میں نے کہا عمل کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. رب کائنات نے نبی کو آواز مار کر امت کو سمجھا دیا. وہ نبی تو عمل کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں نا. میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ عمل کر کے امت کو بتا دیجئے کہ یہ عمل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی قوت چاہیے ہوتی ہے، اس کی توفیق چاہیے ہوتی ہے، اس کی تائید چاہیے ہوتی ہے، مدد ایزدی چاہیے ہوتی ہے. خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. ہم نے ان کو بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی تھی.
یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بچپن ہی میں انہیں نبوت عطا فرمائی تھی. میں چند جملوں میں آپ کے عقیدے کی دہرائی کرنا چاہوں گا. نبی جس بھی فارم میں ہوں، جس بھی درجے میں ہوں، جس بھی مرتبے میں ہوتے نبی ہی ہیں. ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں اترے تب بھی نبی. وہی ہمارے پاس دلیل قرآن حکیم کا یہ حصہ ہے. رب کائنات نے کہا ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، تو حالانکہ اس وقت تو دنیا ہی وجود میں نہیں آئی تھی، تو وعدہ کہاں سے لیا تھا؟ مانا جاتا کہ ارواح کی حالت میں تھے، تو نبی روح کے عالم میں ہو تب بھی نبی ہی ہوتا ہے. قرآن حکیم نے اطلاق کیا نا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا. مانا یہ ہوا کہ نبی اگر عالم ارواح میں ہو تو ادھر بھی نبی ہی ہوا کرتا ہے. تو نبی جس بھی کنڈیشن میں ہوتا نبی ہے. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آ کر جو اعلان کرنا ہوتا ہے، بھائی ہم نبی ہیں، کسی سے اللہ نے اعلان 30 سال میں کروا لیا، کسی سے اللہ نے اعلان 40 سال میں کروا لیا، کسی سے اللہ نے اعلان پنگوڑے ہی میں کروا لیا. یہ اس کی شان ہوتی ہے. اعلان کا زمانہ الگ الگ ہوتا ہے. باقی نبی جس بھی وقت کے حصے میں ہوتا ہے وہ اللہ کے فضلوں سے وہ نبی ہی ہوتا ہے. تو دو نبی ہیں جنہوں نے بچپن میں یہ اعلان فرما دیا. ایک تو یحییٰ علیہ السلام، قرآن شاہد ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ابھی یہ بچہ ہی تھے تو ہم نے ان کو نبوت عطا فرما دی تھی. یعنی نبوت کا اظہار ہونا شروع ہو گیا تھا. اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا، انہوں نے تو خود کہا تھا میں نبی ہوں. بھائی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں. انہوں نے پنگھوڑے کے اندر ہی اعلان کر دیا. البتہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رحمت معاب اور نور معاب تاریخ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں ہم تو اس وقت بھی نبی ہوا کرتے تھے جب پہلے نبی کے وجود کو بشری ڈھنگ میں بدلا جا رہا تھا اور انہیں وجود بشریت عطا کیا جا رہا تھا. میری مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. حدیث کے کن الفاظ کی طرف میں نے آپ کی توجہ دوڑائی؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والتین. ارشاد ہوا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ایک دن کی شان یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں ان کو نبوت دے دی. اب 6 خوبیاں قرآن نے بیان کی اور وہ 6 خوبیاں وجود نبوت میں روشنیوں کا اہتمام کرتی ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ ان 6 خوبیوں کو ہم صرف ایک وجود نبی کے عکس اور آئینے ہی میں نہ دیکھیں، سنتے بھی رہیں اور اللہ سے طلب بھی کریں. رب کائنات نے کہا جو یحییٰ تھے نا، ہم نے ایک خوبی یہ تھی، بڑے حنان تھے. حنان وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، وہ ہماری طرف سے بڑے حنان تھے. حنان کا معنی رحم دل، نرم دل. بڑا نرم دل تھا یحییٰ علیہ السلام کا. میں کہوں گا میرے جان میرے دوست، اللہ سے نرم دلی مانگو، بہت بڑی چیز ہے. یار یہ دیکھو یحییٰ علیہ السلام کی اور کوئی خوبی سر فہرست ذکر نہیں کی. بڑے نمازی تھے، بڑے متقی تھے کہا، لیکن نمبر 3 پر جا کر وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، بڑے متقی تھے. یہ نمبر 3 پر جا کر کہا. سب سے پہلے کہا بڑے رحم دل تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اندر کی خوبیاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے، نماز کی لذت بڑھ جاتی ہے. یہ جو قرآن حکیم نے کہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دھیان دیا کبھی یہ کیا کہا ہے؟ کہا مومن کامیاب ہو گئے. یہ نہ کہا جو نماز پڑھتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں. کہا نہیں، کامل مومن تو وہ ہوتا ہے جو نماز میں خشوع لاتا ہے. یہ نہ کہا جو نماز پڑھتا ہے، کہا نہیں، جو نماز میں خشوع لاتا ہے. ہم فی صلاتهم خاشعون، یہ خشوع کی تعبیر بتائی بھی ہے کئی بار، پھر بتا دوں گا. لیکن میں بتاؤں یہ خشوع جب تک دل نرم نہ ہو تو دل میں خشوع نہیں آتا ہے. بندے کا دل ہو ڈرنے والا، خوف زدہ سا، وہ ڈرا سا، سہما سا کہ اے میرے اللہ کرم، اے میرے اللہ کرم. آنکھ بھی تب تک نم نہیں ہوتی ہے جب تک دل میں اللہ نرمی کی تاثیر پیدا نہ فرما دے. ادھر تو یحییٰ کی کہانی چل رہی ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے آقا کی کئی تصویریں سامنے لا سکتا ہوں. کہ آج میرے حضور آپ دیدہ نہ ہو گئے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ ایک شخص نے آ کر یہی تو کہا تھا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اسلام قبول کر بھی لیا، اور وہ ڈرے جا رہا تھا. کہا حضور اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہا کر دے گا. کہا میں حضور بڑا گناہ گار ہوں، ہو جائے گی معافی؟ کہا ہو جائے گی. کہا حضور اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں نے بڑا گناہ کیا ہے. کہا کر دے گا. ہوا کیا ہے؟ تو کیوں ڈرے جا رہا ہے؟ تو کیوں خوف زدہ ہے؟
اس نے کہا سرکار ہونا کیا تھا؟ مجھے پھر شرم آ رہی ہے، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ میرے حضور نے کہا بول تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ کہا حضور ہم جاہل لوگ تھے، بیٹیوں کو قبر میں اتار دیا کرتے تھے، تو آج میری بیٹی جب عمر کے اس حصے میں پہنچی نا کہ لوگ مجھے تانے مار سکتے تھے، یہ اس کی بیٹی ہے، اس کی شادی ہوگی، کسی کے ساتھ لیٹے گی، سوئے گی، شرم آنے کا زمانہ جب شروع ہوا، میں نے آج اپنی بیگم سے کہا کہ تیار کر اسے، فارغ کرتے ہیں، تیار کر۔ خالہ بیٹی کو میں نے کہا تجھے خالہ کے گھر لے کر جاتا ہوں۔ بیٹی تیار ہو گئی تو میں لے کر چل تو پڑا، لیکن حضور میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ میری بیٹی ایک دم سے سہم سی گئی، ابا یہ کدھر؟ لیکن میں نے کہا چلتے ہیں خالہ کے گھر۔ میرے حضور میں نے گڑھا پہلے کھودا ہوا تھا، تو میں نے اچانک اس گڑھے کے پاس جا کر تو بیٹی کو دھکا دے کر مٹی ڈالنے جب لگ گیا نا، تو بیٹی کہتے رہی ابا تو مجھے مار دے گا، ابا تو مجھے مار دے گا، ابا تو مجھے مار دے گا۔ حضور یہ جرم ہے۔ جب اس نے اتنا کہا میرے حضور رو پڑے، نگاہوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے کہا اگر اسلام کی یہ شان نہ ہوتی کہ اسلام پہلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اگر اسلام کی یہ شان نہ ہوتی زمانہ جاہلیت کے جرم پر اگر میں کسی کو سزا دیتا تو میں تجھے ہی دیتا۔ تیری بیٹی تجھے کہتی رہ گئی ابا مجھے مارے گا، ابا مجھے دفنا دے گا، ابا آج میرا آخری دن ہے، تو حضور کی نگاہوں میں کیا آنسو نہ آ گئے؟ کیا آپ نمناک نہ ہو گئے؟ کیا آپ دیدہ نہ ہو گئے؟ میں کہنا چاہوں گا یہ دل کی نرمی کا ہونا یہ پیغمبروں کی صفت ہوا کرتی ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ میں کہوں گا رب کائنات نے اس عنوان پر وحی اتاری ہے، دیکھو ہمارے یحییٰ پیغمبر کو کہ ہم نے انہیں اپنی جناب سے حنان بنایا ہوا ہے، حنان بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ایک لمبی حدیث کی طرف توجہ چلی گئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے، آج میں اگر وقت میرا پورا ہوا لیکن میں یہ حدیث کہنا چاہوں گا، مجھے امید ہے کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس آخری بندے کو جانتا ہوں جو دوزخ میں پڑا ہوا ہے، مسلمان ہے، اور آج اسے نکالا جانا ہے۔ میں اس آخری بندے کو جانتا ہوں۔ حضور وہ کون ہے؟ بڑی لمبی کہانی حضور نے ارشاد کی، لیکن آپ نے پہلے بھی لفظ سنے ہوئے ہیں، آج میں صرف تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پتہ ہے کیا اللہ کو کن ناموں سے یاد کر رہا ہوگا؟ یا حنان یا منان، حنانن حنانن، نرم دلی۔ اللہ کا دل تو نہیں ہے لیکن مفہوم سمجھیں، یا حنان یا منان۔ حضور نے کہا مسلسل کہے جا رہے، زمانے سے کہے جا رہے، اے رحمت والے۔ اب میں نرم دل نہیں کہہ سکتا اللہ کو، اے رحمت والے، اے کرم کرنے والے، تیرا بندہ جل رہا ہے۔ کب سے جل رہا ہے؟ رب میرے گناہ زیادہ تیری رحمت سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں کیا؟ بولے جا رہا ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ رب کائنات نے کہا جاؤ نکال لو اسے۔ وہ کب سے کہہ رہا ہے یا حنان یا منان؟ ارشاد گرامی ہوا وآتیناہ الحکم صبیا۔ میں نے اپنی کم زندگی میں بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، ان کے دل کی سختی نے انہیں بدنام کر دیا، ان کے دل کی سختی نے انہیں رسوا کر دیا۔ یہ نماز پڑھنا بڑا کرم ہے، لیکن اگر نرم دل کے ساتھ پڑھی جائے نا تو اس کا اثر صرف نماز کے اندر تک نہیں ہوتا، پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی نرم نرم، نور نور، کرم کرم، رحمت رحمت، پتہ نہیں کیا کیا انعامات ہیں اللہ کے جو برس جاتے ہیں۔ یار کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ رب کائنات نے سر فہرست کہا ہے یحییٰ کو ہم نے نرم دلی عطا فرمائی ہوئی تھی؟ یہ سر فہرست کہا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو نرم۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر، میں بات سمیٹتا ہوں، یہیں سے انشاءاللہ العزیز ہماری کہانی آگے بڑھ جائے گی، بات سمیٹتا ہوں۔ میرے حضور کی نرم دلی کا حال کیا تھا؟ آپ نے ایک موقع پر امت کو نوازا تو اتنا نواز دیا کہ یہ جملہ بول دیا، یہ جملہ بول دیا۔ فرمایا کہ کچھ بندے ہیں اللہ انہیں دوزخ میں نہیں ساڑے گا، کچھ بندے ہیں اللہ انہیں دوزخ میں نہیں ساڑے گا۔ جب ان کا حضور نے تفصیلی ذکر کیا تو ان میں سے ایک بندہ یہ نکلا، میں کہ وہ بندہ جو کبھی تنہا تھا، کبھی کوئی اس کے پاس نہیں تھا، تنہا تھا کبھی، تو اس کو اچانک اللہ کا ڈر لگا، خوف لگا، اور اس کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آ گیا۔ جس بندے کے آنکھ میں کبھی اللہ کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آ گیا نا، تو میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ڈرنے والے بندے کو دوزخ میں ساڑنا نہیں ہے۔ یہ آنسوؤں کا آنا، یہ نرم دلی کی تاثیر ہوتی ہے۔ مجھے حوالہ یاد نہیں، پتہ نہیں میں نے کہاں پڑھا کہ حضرت جبریل امین آ کر دل پر ہاتھ رکھتے ہیں
کچھ اس طرح کے الفاظ، تو جا کر دل نرم ہوتا ہے، تو جا کر نظر اپنے آنسو زمین کی طرف گرا دیتی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جہاں بہت کچھ مانگتے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ آج کے مسلمان کی ماں کیا کہانی بیان کروں، ہماری مانگیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ گھر دے دے تو پیسے دے دے تو کپڑے دے دے تو بنگلے دے دے تو گاڑی دے دے۔ کم لوگ ایسے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں اے اللہ کوئی نرم دل نصیب فرما، اے اللہ کوئی خوف زدہ سینہ عطا فرما، اے اللہ کوئی جھکنے والا سر عطا فرما، اے اللہ کوئی درد بھری سی زندگی نصیب فرما، اے میرے اللہ زندگی کا سفر کچھ منزل مآب سا بنا دے۔ یہ جو طلبیں ہوتی ہیں یہ اہل اللہ کے درباروں سے میسر ہوا کرتی ہیں۔ یہ کسی دل والے کی محفل میں جانے پر اللہ رب العالمین نے یہ احساس بیدار کیا کرتا ہے۔ ہمارے وجود نے تو کب سے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ سچ ایسا ہے کہ آپ بھی اعتراف کرنے کے لیے تیار ہو کہ ابھی تک اندر سے ہمارے احساس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ہمارا احساس بے ایمان بھی ہے، ہمارا احساس غنڈہ بھی ہے، ہمارا احساس بدماش بھی ہے۔ کئی نمازیوں کا احساس بھی اس میں غنڈہ ہے، بدماش ہے، اور وہ شہوتی ریچھ ہے، اور وہ گناہ کے ہر دروازے پر پہنچنے کے لیے بے قرار نظر آتا ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کو اس دعا جملے پر سمیٹیں گے، ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے۔ اللہ ہے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔